چلو پاکستان گھروں سے نکل آؤ، جلدی آ جاؤ، بچے لے آؤ، میرا بچہ رہ گیا ہے، میری بچی رہ گئی ہے، کوئی بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، میرا بھائی نہیں آیا، اور لوگ پریشان بھی تھے، لوگ رو بھی رہے تھے اور لوگ بھنگنے بھی ڈال رہے تھے کہ چلو ہم پاکستان بن گیا۔ رونا آتا ہے، کچھ بچے ہمارے رہ گئے، کوئی والدین کوئی عزیز وقارب وہاں رہ گئے، وہ قتل وغارت میں وہاں مارے گئے، کوئی بھی نہیں بچا وہاں سے۔ میرا نام محمد شریف ہے، میری عمر 88 سال کے، میں چتور گڑھ سے ہمارا رہائشی ہے، وہاں سے ہم چلے تو وہاں ہنگامہ چلتا، چلو پاکستان گھروں سے نکل آؤ، جلدی آ جاؤ، بچے لے آؤ۔ لوگ کوئی سامان کے لیے پیچھے پڑا ہوا تھا، کوئی بچی کو تلاش کر رہا تھا، میرا بچہ رہ گیا ہے، میری بچی رہ گئی ہے، کوئی بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، میرا بھائی نہیں آیا، تو اس کے سنگ میں بڑا شور شرابہ تھا اور لوگ پریشان بھی تھے، لوگ رو بھی رہے تھے اور لوگ بھنگنے بھی ڈال رہے تھے کہ چلو ہم پاکستان بن گیا، پاکستان ہم الگ ہمارا ملک ہوگا، ہم آزاد ہوں گے، ہمارا سامان و اسباب وہیں پڑا رہ گیا۔ ٹرین اندر سے اس طرح کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہ لوگ کھڑے زیادہ تھے، بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں تھی۔ تو ہمیں رونا آتا ہے، کچھ بچے ہمارے رہ گئے، کوئی والدین کوئی عزیز وقارب وہاں رہ گئے، وہ قتل وغارت میں وہاں مارے گئے، کوئی بھی نہیں بچا وہاں سے۔ جو لوگ وہاں رہ گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت تو غربت کا عالم یہ تھا، لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ قائد اعظم نے جان سے مال سے لڑا، بڑا ذہین آدمی تھا، یعنی کہ وہ انڈیا والوں کو ہر سال کا جواب دیتا تھا اور لوگوں کو مطمئن کر دیتا تھا، اس کی بات کو کوئی غلط نہیں کہتا تھا۔ وہ اتنا ذہین آدمی تھا، بڑا دلیر بھی تھا، سب بڑے لوگوں کو تنبیہ کر رہا تھا، تم بچوں کو سمجھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، تم پاکستان میں خوشحال ہو، تمہارا وہاں دوسری قوم نہیں ہوگی، اب صرف مسلمان ہوں گے اور اب آزاد ہوگے۔ ہم جب پاکستان میں بیٹھ کر آ گئے، اب ہم نے پوچھا بھی اب ہم کدھر جائیں، تو فوجی کیمپ تھے یہاں ملتان میں، تو انہوں نے ڈائریکشن دی کہ یہاں سے کیمپ ہے نزدیک، آپ فوجی کیمپ میں چلے جائیں، جو کوارٹر ہے اس میں 8-10 بندے رہ جاؤ، بچوں یہ خیال رکھو آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر آگے بڑھنا ہے، نہیں پڑھو گے تو پیچھے ہٹو گے۔